لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ناظرین ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے کہ انہوں نے سوال کیے ہیں کہ پیر کامل کی تلاش کا عمل بتائیے۔ پیر کامل کی تلاش کا عمل کیا ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ علماء کرام نے، اکابرین نے، بزرگوں نے پیر کامل کی تلاش پر جو باتیں لکھی ہے، آئیے ان باتوں کو ہم سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ پیر کامل کی تلاش کے لیے اس معاملے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 شرائط کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پیر کامل کی تلاش میں 4 شرطیں آپ کے لیے انتہائی رہنما ثابت ہوں گی۔ 4 شرطوں پہ توجہ دیجیے گا، یعنی ایک پیر کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پیر کے اندر یہ 4 شرطیں ہونی چاہیے جو ابھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اگر یہ 4 شرطیں آپ کسی پیر کے اندر پا گئے، آپ آنکھ بند کر کے ان سے مرید ہو جائیں، اور اگر ان 4 میں سے ایک شرط بھی نہیں ہے، 3 ہیں ایک نہیں ہے، تو بھی وہ مرید ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ پہلی شرط جو پیر کامل کی ہے وہ ہے مرشد کا سلسلہ باتصال صحیح، یعنی درست واسطوں کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا ہو۔ آپ جس مرشد سے، جس شخص سے مرید ہونا چاہتے ہیں، ان کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ باتصال صحیح، یعنی صحیح واسطوں کے ساتھ اس پیر سے لے کر حضور تک، بیچ میں درست طریقے سے حضور تک جا کر کے ملے، پیغمبر اسلام تک ان کا سلسلہ جا کر ملے، یہ پہلی شرط ہے کسی پیر کے درست ہونے کے لیے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اس کی وضاحت بھی آپ سننے کی شہادتیں حاصل کیجئے۔ اس کی وضاحت کے تعلق سے بھی علماء کرام نے رہنمائی کی ہے۔ وضاحت کیا ہے، دیکھیے، مرشد کا سلسلہ باتصال صحیح، درست واسطوں کے ساتھ آقا تک پہنچا ہو، یعنی بیچ میں منقطع، یعنی جدا نہ ہو، بیچ میں کٹ نہ ہو، کہ منقطع کے ذریعے اتصال ناممکن ہے۔ اگر بیچ میں کٹ ہوگا تو پھر اتصال کیسے حاصل ہوگا؟ بعض لوگ بلا بیعت، یعنی بغیر مرید ہوئے، محض اپنی وراثت کے گمان میں اپنے باپ دادا کے سجادے پر بیٹھ جاتے ہیں اور مرید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی نقصان میں ہیں، ایسے لوگوں سے مرید ہونا بھی درست نہیں ہے۔ یا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیعت تو کی تھی، مرید تو ہوئے تھے، مگر خلافت نہ ملی تھی۔ مرید ہونا الگ چیز ہے، خلافت اور اجازت ملنا الگ چیز ہے۔ یعنی بیعت تو کی تھی مگر خلافت نہیں دی، بلا اذن، یعنی بغیر اجازت کے بعض لوگ مرید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی صحیح پیر نہیں ہیں۔ یا سلسلہ ہی وہ ہو کہ قطع کر دیا گیا ہو، یعنی سلسلہ ہی ایسا ہو جس سلسلے کو بند کر دیا گیا ہو، جیسے وارثی سلسلہ یہ بند ہے، مداری سلسلہ اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اب اس سلسلے میں مرید ہونے والے جو لوگ ہیں، یہ لوگ ایک ایسے سلسلے سے مرید ہو رہے ہیں جس سلسلے کا اتصال حضور تک نہیں ہے۔ جی ہاں، ایسے لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اس میں فیض نہ رکھا گیا، لوگ برائے ہوس اس میں اذن و خلافت دیتے چلے آتے ہیں۔ یا سلسلہ فی نفسہ ہی صحیح تھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ سلسلہ تو صحیح تھا مگر بیچ میں ایسا کوئی شخص واقع ہوا جو بوجہ انتفاع بعض شرائط قابل بیعت نہ تھا۔ سلسلہ درست تھا لیکن اس سلسلے میں بیچ میں کوئی ایسا آدمی آ گیا جس آدمی کے اندر تمام شرائط نہیں پائے جاتے ہیں پیر ہونے کے، اس کے بعد جو ہیں وہ سلسلہ اس آدمی کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا، کٹ ہو گیا، وہ منقطع ہو گیا۔ اس سے جو شاخ چلی وہ بیچ میں منقطع یعنی جدا ہے۔ ان تمام صورتوں میں اس بیعت سے ہرگز اتصال حاصل نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ پہلی شرط آپ نے سننے کی سعادتیں حاصل کی۔ مرشد کامل کی دوسری شرط کی طرف آئیے، ہم لوگ توجہ دینے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ مرشد کامل کی دوسری شرط ہے مرشد سنی صحیح العقیدہ ہو۔ مرشد جو ہو سنی ہو اور صحیح العقیدہ ہو۔ بد مذہب گمراہ کا سلسلہ شیطان تک پہنچے گا، نہ کہ رسول اللہ تک۔ آج کل بہت کھلے ہوئے بد دینوں بلکہ بے دینوں نے، جو کہ بیعت کے سرے سے منکر اور دشمن اولیاء ہیں، مکاری کے ساتھ پیری مریدی کا جال پھیلا رکھا ہے۔
ہوشیار، خبردار، احتیاط احتیاط، پیر وہی جو سنی صحیح العقیدہ ہے۔ اگر سنی صحیح العقیدہ نہیں ہے تو وہ ہرگز پیر نہیں ہے، ہرگز ان سے مرید نہیں ہوا جائے۔ مرشد کامل کی تیسری شرط بھی آپ سننے کی سعادتیں حاصل کیجئے۔ مرشد کامل کی تیسری شرط ہے مرشد عالم ہو۔ مرشد کیا ہو؟ وہ شخص جس سے آپ مرید ہونا چاہتے ہیں اس کا عالم ہونا بھی ضروری ہے، یعنی کم از کم اتنا علم ضروری ہے کہ بلا کسی مدد کے اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، کتب بینی یعنی مطالعہ کر کے، اور افواہ رجال سے یعنی لوگوں سے سن کر بھی آدمی عالم بن سکتا ہے۔ سند کوئی چیز نہیں ہے، بہتر سند یافتہ محض بے بہرہ یعنی بے علم ہوتے ہیں، اور جنہوں نے باقاعدہ سند نہ لی ان کی شاگردی کی لیاقت یعنی صلاحیت بھی ان سند یافتاؤں میں نہیں ہوتی۔ علم ہونا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ فارغ التحصیل ہونے کی سند نہ شرط ہے نہ کافی، بس علم ہونا چاہیے۔ ایسا ضروری نہیں کسی مدرسے میں باضابطہ پڑھ کر کے جماعت بجماعت پڑھا ہو، ایسا ضروری نہیں ہے، علم ہونا چاہیے۔ اگر علم ہے تو وہ پیر ہے، اگر علم نہیں ہے تو پیر بننے کے قابل ہے ہی نہیں۔ علم فقہ یعنی احکام شریعت اس کی اپنی ضرورت کے قابل کافی، اور عقائد اہل سنت سے لازمی پورا واقف ہو، کفر و اسلام، گمراہی و ہدایت کے فرق کا خوب عارف یعنی جاننے والا ہو۔ یہ عالم ہونے کے لیے جو باتیں تھی اس کی وضاحت بھی ہم نے آپ کو پیش کر دی ہے۔ تو یہ آپ نے سن لیا، اس کی تیسری شرط بھی آپ نے سن لیا الحمدللہ۔ اب آئیے چوتھی شرط کی طرف۔ مرشد کامل کی چوتھی شرط کیا ہے؟ مرشد کامل کی چوتھی شرط ہے، آئیے علماء جو لکھیں اس پر، فاسق معلن یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ اس شرط پر حصول اتصال کا توقف نہیں، یعنی حضور علیہ السلام سے تعلق کا دار و مدار اس شرط پر نہیں کہ فجور و فسق باعث فسخ منسوخ ہونے کا سبب نہیں، مگر پیر کی تعظیم لازم ہے اور فاسق کی توہین واجب، اور دونوں کا اجتماع باطل۔ اسے امامت کے لیے آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے اور شریعت میں اس کی توہین واجب ہے۔ تو یہ چار باتیں جن کے اندر آپ پائیں ہیں، پیر آپ کی پیر کا سلسلہ حضور تک بنا کسی خرابی کے ملا ہوا ہو، آپ کا پیر سنی صحیح العقیدہ ہو، آپ کا پیر عالم ہو، آپ کا پیر فاسق معلن نہ ہو، یہ چار چیزیں جس کے اندر آپ دیکھ لیں آپ ان سے بلا جھجک مرید ہو جائیں۔ ان چار میں سے ایک بھی اگر غائب ہے تو ہرگز ان کا دامن نہ تھامیں، آپ کو گمراہیت کی طرف وہ لے کر چلے جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہدایت پر چلنے کی توفیقیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔